अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर 30 सितंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का 4 फरीकी इजलास। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से काम कर रहे हैं। चारों वज़रा की तस्दीक। बलोचों की खिदमत ये है कि आप कौमी धारे में सियासत करें। जिसने असलहा उठाया है उसे असलहे की ज़बान में बात करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की खुदकुश हमला तर्क करने वाली अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजगोर में कत्ल, 7 मजदूरों की नमाज जनाजा शुजाआबाद में अदा। इलाके में कोहराम, हर आंख अश्कबार। जबकि बलूचिस्तान के इलाके मुसाखिल में अगवा किए गए 20 मजदूरों को बाजियाब करवा लिया गया। ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उनका शुमार पाक फौज के इंतहाई अहम और बासलाहियत ऑपरेशन कमांड करने वाले अफसरान में होता है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मुद्दत में मजीद तोसी मुमकिन नहीं। ईरान गैस पाइपलाइन का काम मुकम्मल कर चुका। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का हुकूमत पाकिस्तान को 2 टोक पैगाम। नेपाल में मानसून बारिशों से तबाही, 200 से ज़ायद अमवात। कीमती जानों के ज़िया पर गहरा दुख है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। पाकिस्तान पहली वर्ल्ड बीच कबड्डी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। ईरान में होने वाले इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान को मेजबान मुल्क से शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का 4 फरीकी इजलास। अफगान तालिबान की TTP समेत किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को पनाह न देने के दावों को मुस्तरद कर दिया। चारों वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से काम कर रहे हैं और पड़ोसी ममालिक के लिए खतरे का बायस हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से मुतालिक सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए चारों वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स दाइश, अल-कायदा, मशरिकी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जैश अदल, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान में छुपे हैं और इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बदस्तूर संगीन खतरा हैं। दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जंगजू मलेशिया और मुख्तलिफ गिरोहों के लिए साजगार बनी हुई है। अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दों का शिकार बनने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा अब तक फ़लस्तीनी अवाम के लिए $5 अरब इमदाद दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है ईरान अपने एटमी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर आलमी बरादरी से ताउन करेगा। सऊदी अरब यमन बहरान और बहीरा अहमर की सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए हर कोशिश की हिमायत कर रहा है। आलमी बरादरी यूक्रेन रूस बहरान ख़त्म करे। ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उनका शुमार पाक फौज के इंतहाई अहम और बासलाहियत ऑपरेशन कमांड करने वाले अफसरान में होता है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने बरवक्त इक़दामात से मुश्किल तरीन अहदाफ को पूरा करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कोयटा भी रह चुके हैं। इससे पहले वो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं है। सरफराज बुगटी ने कहा कि झूठे प्रोपेगंडे के जरिए मासूम लोगों को वरगलाया जाता है और नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है।
انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ بچیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگوں کو مار کر کیسے بلوچستان کی خدمت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ پنجگور میں افسوسناک واقعہ ہوا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کوئٹہ میں ایک معصوم حجام کو مار دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنی بیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے یہ احساس کیا کہ وہ غلط راستے پر تھی۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں اغوا کیے گئے 20 مزدوروں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ہتھیاروں سے لیس دہشت گرد ضلع موسیٰ خیل کی تحصیل درک کے علاقے سیواراگ میں کیمپ ایریا میں داخل ہوئے اور انہوں نے مزدوروں پر قابو پانے کے بعد کیمپ میں توڑ پھوڑ کی اور وہاں موجود مشینری اور 7 بلڈوزرز کو نذر آتش کر دیا۔ لورالائی کمشنر کا کہنا ہے کہ 1 درجن سے زائد دہشت گردوں نے کیمپ کا محاصرہ کیا۔ مسلح دہشت گردوں کے حملے کے وقت کیمپ میں 17 مزدور اور دیگر عملہ موجود تھا۔ لیبر کیمپ پر حملے کے دوران اغوا کیے گئے تمام مزدوروں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، جبکہ کمشنر نے مزدوروں کے اغوا سے متعلق میڈیا رپورٹس کی تردید کی ہے۔ گزشتہ روز بلوچستان کے ضلع پنجگور کے علاقے خدابادان میں گھر پر فائرنگ سے 7 مزدور جاں بحق ہو گئے تھے، جن کی آج نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے رائٹ سائزنگ کے اقدامات کے تحت مزید کئی اداروں کی نجکاری کا نیا پلان تیار کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید مختلف اداروں کی نجکاری سے متعلق پلان پر عمل درآمد کے لیے وزارت نجکاری اور وزارت صنعت و پیداوار کو ٹاسک دیا ہے، جنہوں نے پاکستان اسٹون ڈیولپمنٹ کمپنی اور پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن کی نجکاری کی نشاندہی کی ہے، جبکہ پاکستان کیمیکل اینڈ انرجی سیکٹر اسکلز ڈیولپمنٹ کمپنی اور اسپن یارن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کی نجکاری کرنے کا پلان بھی بنایا گیا ہے۔ حکومت کی پہلی ترجیح ان اداروں کی نجکاری ہوگی اور دوسرے آپشن کے طور پر ان اداروں کو ختم کرنا بھی پلان کا حصہ ہے۔ وفاقی حکومت کا حجم اور اخراجات کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ IMF کے ساتھ پروگرام طے پا گیا ہے، موجودہ پروگرام آخری ہوگا، گروپ 20 میں جانے کے لیے معیشت کو دستاویزی بنانا ہوگا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر جلد ہی قومی مالیاتی معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ وفاق اور صوبوں نے IMF کے ساتھ اسٹاف سطح کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور اتفاق کیا ہے کہ صوبے زراعت پر ٹیکس عائد کریں گے، ریونیو میں اضافہ کیا جائے گا، صوبائی ٹیکسوں میں یکسانیت لائی جائے گی۔ انسداد دہشت گردی اور انسداد منی لانڈرنگ کے معاملات پر صوبائی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ عمومی مفاہمت ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نئی سوچ کے تحت اس IMF پروگرام کو آخری بنانا ہوگا۔ قومی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، زر مبادلہ کے ذخائر اور برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، افراط زر کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ چکی، ٹیکس محصولات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ ایران گیس پائپ لائن پر کام مکمل کر چکا ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی مدت میں مزید توسیع ممکن نہیں ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ ایرانی آئل کمپنی پاکستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل چاہتی ہے۔ یہ منصوبہ تقریباً 1 دہائی سے سرد خانے میں پڑا ہے، جبکہ ایرانی سفیر نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی میں کچھ اور قوتوں کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردی پائی جاتی ہے اور میرا خیال نہیں ہے کہ افغانستان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں پر خرچ کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پیسہ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ نیپال میں 2 دن کی طوفانی بارشوں اور سیلاب نے زبردست تباہی مچا دی۔ اب تک 200 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہیں۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ کھٹمنڈو میں ہونے والی شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلاب نے دارالحکومت کا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں 2 دن کی شدید بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے نتیجے میں 200 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 3000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، لیکن درجنوں افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ سے سینکڑوں گھر بھی تباہ ہو گئے، جبکہ سینکڑوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے مختلف اسپتالوں میں داخل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے نیپال میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نیپال کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ نیپال میں سیلاب سے جانی نقصان اور تباہی پر دکھ ہے، ہماری دعائیں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں۔ پاکستان پہلی ورلڈ بیچ کبڈی چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایران میں ہونے والے ایونٹ کے فائنل میں پاکستان کو میزبان ملک سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ورلڈ بیچ کبڈی چیمپئن شپ کے فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد ایران 6 پوائنٹ سے کامیاب۔
پاکستان کے خلاف ایران کی کامیابی کا اسکور 45-41 رہا۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں عراق کو 58-21 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ ایونٹ میں فائنل رنر اپ کے طور پر پاکستان سلور میڈل کا حقدار قرار پایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔